جب آپ حکومت ڈسپوز ہے ہمارے 20 بجلی میں عام زبان میں کہنا چاہتا ڈسپوز بجلی پرووائڈ کرنے والے ادارے ہیں 20 پاکستان میں، 19 سرکاری ہیں، ایک پرائیویٹائز ہے، کہ الیکٹرک پرائیویٹائز ہے، 19 سرکاری ہیں۔ یہ 20 کے 20 جو بجلی مہیا کرنے والے پاکستان میں ادارے ہیں، انہوں نے اپنی مینجمنٹ کا طریقہ کار یہ نکالا ہے کہ جب جو ان کی بجلی سے چوری ہو رہی ہے اور جو ان کو لائن لاسز آ رہے ہیں، اس کا انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جب ہم لوگوں کو زیادہ بجلی دیتے ہیں تو ہمارے یہاں زیادہ چوری ہوتی ہے۔ تو کیا کریں ہم بجلی دینا ہی بند کر دیں، ہم لوگوں کو کم بجلی دیں گے، جتنے پیسے آ رہے ہیں اس حساب سے بجلی دیں گے تو ہماری چوری کم ہوگی۔ تو چونکہ ان کو اینڈ میں اپنی بیلنس شیٹ کو صحیح رکھنا ہے، یہ سارے پروفٹ کمانے والے ادارے ہیں تو ان کو اپنے پروفٹ کو انٹیکٹ رکھنا ہے، تو یہ بجلی دے ہی نہیں رہے۔ اب جب یہ بجلی نہیں دیتے، چلے میں اگر اس میں ہی مسئلہ حل ہوتا کہ بھائی بجلی نہیں دے رہے، لوگوں کو بجلی نہیں ملے، اب جب یہ بجلی نہیں دیتے تو وہ بجلی بچاتے ہیں، ان کو پیچھے سے بجلی جو ہے وہ آ رہی ہے، پاور ان کو آ رہی ہے۔ جب یہ بجلی بچاتے ہیں اور جب یہ نہیں دیتے تو وہ جو آئی پی پیز ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، ان کے پاس جو کیپیسٹی ہے فرض کریں 45,000 میگا واٹ کی اور وہ 20,000 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں، تو وہ جو 25,000 میگا واٹ بجلی نہیں بنا رہے، حکومت کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ اس 25,000 میگا واٹ بجلی نہیں بنانے کے پیسے دیں گے ان کو، جس کو آپ کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں، جس کو آپ سنتے ہیں کہ کیپیسٹی چارجز وہ، لیکن بل جب آ رہا ہے تو 34 روپے پر یونٹ بل آ رہا ہے۔ تو یہ جو آپ بجلی نہیں بنانے والوں کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو پیسے دے رہے ہیں، وہ 8 روپے کو 34 روپے بل میں لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ وہ آپ دے رہے ہیں، وہ عام آدمی دے رہا ہے، وہ عام انڈسٹریل بھیج رہا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا مسئلہ۔ رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ یہ آیا کہ پچھلے پی ایس ڈی پی کہتے ہیں 1400 ارب روپے پورے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے رکھے اور 1700 ارب روپے ان آئی پی پیز کو پیسے دینے کے لیے رکھے ہیں۔ یہ مینجمنٹ نہیں چل رہی، یہ پاکستان کی اکانومی کو اتنا بڑا گہرا زخم ہے، اس سے اتنا خون رس رہا ہے کہ ہم ایک عام آدمی، ایک بزنس مین اس سے اٹھ ہی نہیں سکتا۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی، اس کیپیسٹی چارجز کے چکر میں بجلی مہنگی ہو گئی۔ اس بجلی مہنگے ہونے کی وجہ سے انڈسٹریز جو ہیں وہ ہماری ملک کے صنعتیں جو بند ہو رہی ہیں۔ ایکسپورٹرز بتا رہے ہیں جو کہ چیزوں کو بھیج کر ڈالر لاتے ہیں اور اپنے امپلائمنٹ دیتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو سب سے بڑی سپورٹ دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 25% کمپنیز انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں۔ 25%۔ یہ ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہیں انڈسٹریز کے، یہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ انڈسٹریز اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین بیٹھے ہیں کامرس کے، یہ دونوں ریلیونٹ لوگ ہیں اس حوالے سے، ان کے پاس کالیں آ رہی ہیں یہ ساری، اور یہ ہم ویسے نہیں، یہ دیکھو یہ پوری کتاب چھان ماری گئی ہے، یہ سارے ریکارڈز ہیں، یہ ہم ویسے نہیں بول رہے، یہ پوری کتابیں چھان ماری گئی ہیں، ہم یہ ویسے ہوا میں تیر نہیں چلا رہے، یہ پوری کتابیں چھان، یہ ساری رپورٹ ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے، حکومت کے لیے، پاکستان کی ریاست کے چلانے والوں کے لیے ہے۔ تو یہ مسئلہ صرف بجلی نہیں آنے کا، لوڈ شیڈنگ ہونے کا، بجلی کے بل آنے کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہو گیا ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کو لگا ہوا سب سے بڑا گہرا زخم ہے۔ اس کے زخم کو پر کیے بغیر، اس کا خون بند کیے بغیر پاکستان خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، پاکستان جو ہے وہ اس کی سلامتی کو خطرہ ہو گیا ہے، پاکستان نہیں چل رہا۔ میں گرمی میں ایک عام آدمی بغیر اس گرمی میں، سڑی گرمی میں گھر پہ بغیر بجلی کے مر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک انڈسٹریلسٹ جس نے اپنی جمع پونجی لگا کر اپنے اس کاروبار کو نہیں چلا پا رہا، بند کر رہا ہے،